السلام علیکم ناظرین کرام، جب بھی آپ نے کسی غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی ہوگی تو آپ نے بہت سے لوگوں کے منہ سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ دین کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، مائنڈ یور اون بزنس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک ہم پیغام پہنچائے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ بات کہے گا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ یہی میرا کام ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے دین کا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی سے شرک کو نکالے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی ہل اسٹیشن پر جاتے ہیں اور جب آپ اپنی اہلیہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کا چھوٹا بیٹا احمد جو کہ 4 سال کا ہے آپ کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بیٹا دور پہاڑی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہاڑی کے کنارے پر جا رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا ہے، اتنا دور چلے گیا ہے، گر جائے گا، آپ زور سے آواز دیتے ہیں کہ احمد سنبھلو، آپ گر جاؤ گے، لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ اور وہیں پہاڑی کے کنارے پر ایک بزرگ اور ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے، سینری کو انجوائے کر رہا ہے۔ آپ چلاتے ہو، او بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، مگر آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس ضعیف اور بزرگ انسان کو قصوروار ٹھہرائیں گے یا نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا؟ آپ قصوروار ٹھہرائیں گے یا نہیں؟ یقیناً آپ اسے قصوروار ٹھہرائیں گے، لیکن وہ آپ سے کہے گا کہ میں اپنے کام سے کام کر رہا تھا، I was minding my own business، اور وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کام سے کام کر رہا تھا، کیونکہ اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا، اس نے آپ کے بیٹے سے نہیں کہا کہ چھلانگ لگاؤ، تو وہ تو اپنے کام سے کام کر رہا تھا۔ پھر آپ اس کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی، وزڈم دیا ہے، میرا بچہ تو معصوم تھا، اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی، اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا تو میرے بچے کی جان بچ جاتی، پھر بھی آپ اسے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اسی طریقے سے مشرک لوگ آخرت کے دن میں ہم مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے اور کہیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی تھی تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے، آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی اور وہ مشرک ہی مر جاتا ہے، تو آخرت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو کسی نے دعوت نہیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم حق جانو، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو اسلام کی دعوت دی، اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اسی لیے دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔